بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پائسز، میں ہوں عدنان احمد، آپ کا ایسٹرولوجر۔ یوں تو ہم ویکلی منتھلی ہم ہوروسکوپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ برج ہوت یعنی پائسز سے تعلق رکھنے والے افراد کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کا مختصر جائزہ آپ کو دے دیں۔ سب سے پہلے مختصر جائزے میں یہ ہے کہ ان کا جو نشان ہے، علامتی نشان، وہ 2 مچھلیاں ہیں۔ ان کا ایلیمنٹ پانی ہے، اور دائرۃ البروج میں جو ان کا گروپ ہے وہ دانشور مفکر میں آتا ہے۔ ان کا جسم کا سب سے اہم حصہ وہ ہے ان کے پاؤں، اور ان کا حاکم سیارہ نیپچون اور مشتری۔ پرانے زمانے میں مشتری کو سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بھی مشتری ہی زیادہ سمجھا جاتا ہے، لیکن نئی تحقیق کے مطابق پائسز کا جو سیارہ ہے وہ نیپچون بنتا ہے۔ جن بروج سے ان کے تعلقات اچھے رہتے ہیں وہ ہے برج جدی یعنی جیمنائے، برج سرطان یعنی کینسر، برج عقرب یعنی اسکارپیو، اور برج سور یعنی ٹورس۔ خوش قسمتی کا عدد ہے ان کا 3، 7، 12، 16، 21۔ 3 اور 7 اصل میں ان کے جو مین نمبرز ہیں، یعنی کہ جو 7 کی علم الاعداد کے حساب سے ان کے 7 نمبر بنے یا 3 نمبر بنے، وہ ان کا لکی نمبر ہے۔ جیسے کہ 3، 7، 12، یعنی 12 میں آپ دیکھیں 1 اور 2 آ رہا ہے، 1 اور 2 کو ملائیں تو 3 بنتا ہے۔ 16 نمبر، جیسے 6 اور 1 کو ملائیں تو 7 بنتا ہے۔ 21 نمبر یعنی 2 اور 1 کو ملائیں تو 3 بنتا ہے۔ خوش قسمتی کا دن ہے ان کا جمعرات اور پیر۔ خوش قسمتی کا رنگ ہے ان کا جامنی، ایکوا گرین، یہ ان کے کلر ہیں۔ خوش قسمتی کا پھول ہے برج پائسز کا جو خوش قسمتی کا پتھر ہوتا ہے وہ روبی ہوتا ہے، مون اسٹون ہے، ایکوا مرین ہے۔ ناظرین، اب ہم کچھ بتاتے ہیں کہ پائسز جو مرد ہوتے ہیں وہ کس قسم کی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو اس کی بہتری کے لیے ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، اس کی بہتری کے متعلق ریمارکس دینے والے ہوتے ہیں، بغض و کینے سے پاک ہوتے ہیں، سے غلطی پہ اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ان سے کام لینے والے ہوتے ہیں، خود بھی با اعتماد اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے وقت خودداد صلاحیتیں پورے عروج پر رکھنے والے ہوتے ہیں، سیاست اور سماجی کاموں کو احسن طریقے سے انجام دینے والے ہوتے ہیں، بیماروں کی صحیح معنوں میں بیمار پرسی کرنے والے ہوتے ہیں، آرٹس اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں، ہر انداز اور شوق اپنے مستقبل کی حفاظت کرنے والے، اپنی پسند کے کام کرنے والے اور بے حد خوش ہونے والے، دریا دل ہوتے ہیں، وقت پر دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے برے دنوں کے ساتھی ہوتے ہیں، چٹان کی طرح مضبوط اور مستحکم بھی ہوتے ہیں۔ کچھ منفی پہلو بھی ہیں، بہت جلد اشتعال میں آ کر غیظ و غضب میں بھر جانے والے ہوتے ہیں اور نقصان بھی اٹھانے والے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ اشتعال سرد پڑ جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نارمل ہو جانے والے ہوتے ہیں، بے انتہا جذباتی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی وقت آتا ہے کہ مایوسی میں بھی بہت مبتلا رہتے ہیں، اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ کوئی ان کی ذات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، قوت ارادی کی کمی کے باعث اکثر ناکام بھی ہو جاتے ہیں، حالات سے گھبرا کر منشیات میں بھی استعمال شروع کر دیتے ہیں، ناکامیوں کے بعد گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک خول میں چھپا لیتے ہیں، اپنے آپ میں چھپا لیتے ہیں،
کو حالات کے دباؤ پہ چھوڑ دینے والے ہوتے ہیں، دماغ سے زیادہ دل پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تھی پائسس کے مرد کی خصوصیات۔ اب ہم بات کریں گے پائسس عورت کس قسم کی شخصیت رکھتی ہے۔ دوسروں کی بے غرض مدد کر کے خوشی محسوس کرنے والی، قربانی اور ایثار کے جذبات کے تحت مدد کے مواقع تلاش کرنے والی، بغیر مطلب اور غرض کے دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کرنے والی، بے پناہ حسین اور پرکشش۔ آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں پائسس کی، مقناطیسی شخصیت کے ذریعے دوسروں کو اپنی جانب کھینچنے والی، مرضی کے منصوبوں کو فوراً پورا کرنے والی، تکمیل پسند، صاف گو، ہر بات برملا کہنے والی، گھریلو ذمہ داریوں کو بڑی خوشی اور بہت بہتر طریقے سے پورا کرنے والی، اس مقصد کے لیے اپنے بہت سے جذبوں سے دستبردار ہونے والی، وفاشیار، روحانی اعتبار سے پرسکون اور پورے اعتماد، رفیق حیات کی طرف سے بہت توجہ اور پیار پانے والی، گھر کو بنانے اور سنوارنے والی، راہ کی رکاوٹوں سے نہ گھبرانے والی، آسانی سے دھوکہ نہ کھانے والی اور پختہ مزاج۔ اس کے علاوہ جو منفی شخصیت کے پہلو ہیں وہ دل کی بھڑاس فوراً نکالنے والی اور اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر کرنے والی، نفرت کی وجہ سے اپنے جذبات دبائے رکھنے والی، آنسو بہانے سے تسکین پانے والی، ذرا ذرا سی بات پر آنسو بہانے والی، غمزدہ ہو جانے والی، جذباتی سرگرمیوں سے دور بھاگنے والی، نت نئی آرزوؤں میں گھرے رہنے والی، مردوں کو بآسانی بیوقوف بنانے والی، ذہنی طور پہ الجھی ہوئی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے سے گھبرانے والی، ضدی اور سرکش اور نقصان اٹھانے والی، تنہائی سے گھبرانے والی اور خوابوں کے دنیا میں رہنا پسند کرنے والی۔ اب ہم بات کریں گے کہ برج حوت کے جو مثبت پہلو ہیں وہ یہ ہیں: گہری سمجھ بوجھ کے حامل، صورتحال کا بہتر ادراک کرنے والے، روحانی صفات کا حامل، محنتی رویہ، قابل بھروسہ، مسائل کا بہتر ادراک کرنے والے اور ان کا حل تلاش کرنے والے۔ منفی پہلو کم ہوتا ہے، دیگر بروج کی نسبت برج حوت کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا جو منفی پہلو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، مثبت پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ مایوس ہو جاتے ہیں بہت جلدی، حساس ہوتے ہیں، حساس بے انتہا ہوتے ہیں، بے انتہا سینسٹیو ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو دائرۃ البروج میں سب سے زیادہ سینسٹیو اسٹار ہے وہ پائسس ہے۔ مشکل گھڑی میں راہ فرار اختیار کرنے والے، مشکلوں سے گھبرانے والے، حساسیت اور گہری جذباتی وابستگی اور جذباتی بہت ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایموشنل ہوتے ہیں بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں۔ پسند کیا ہوتا ہے؟ انہیں روحانی موضوعات پسند ہوتے ہیں، تنہا وقت گزارنا بہت پسند ہوتا ہے، یعنی کہ اکیلے میں ان کے جو ہے وہ لونلینس پسند ہوتی ہے۔ موسیقی سے انہیں محبت ہوتی ہے، تیراکی سے محبت ہوتی ہے۔ ناپسندیدگی کیا ہے؟ ماضی کے مسائل، ماضی کی چیزیں بار بار سامنے آ جانا، بار بار تنقید کا نشانہ بنانا، اور جو تنقید یا جو خامیاں ان میں نہ ہو اس بات پر انہیں بولنا۔ اس کے علاوہ جو انہیں صحت کی ایشوز رہتے ہیں وہ پاؤں سب سے زیادہ ان کے متاثر ہوتے ہیں، ٹانگوں میں، ان کی ٹانگوں میں، تلووں میں انہیں سب سے زیادہ پرابلمز ٹانگوں کی رہتی ہے۔ دوسرا جو نمبر 2 پر ہے وہ ہے جلدی امراض۔ جلدی امراض ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، جلد کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی مختصر بارے میں ہے۔ محبت کے معاملات کس قسم کے ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ ان کی محبت کے معاملات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ایک مردے کا دل بھی دھڑک اٹھے۔ پائسس افراد پیار کرنے والے، شفیق اور غیر معمولی طور پہ قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ لوگ حد درجہ جذباتی ہوتے ہیں
جس کی وجہ سے اپنے ہم سفر سے بھی ویسے ہی جذبات کی توقع رکھتے ہیں، اور پھر انہیں ویسے توقعات پہ جن کا محبوب اگر پورا نہیں اترتا تو یہ پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں یہ لوگ بہت مخلص ہوتے ہیں، بہت اچھے ہسبینڈ ہوتے ہیں، بہت اچھے وائف ہوتی ہیں، اپنے زوجہ حیات کو یہ تحفے تحائف بھی دیتے رہتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ لاکھوں میں ایک ہے، کوئی بھی چیز یا مسئلہ ان کی محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دوست، احباب اور اہل خانہ سے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ شریف ان نفس انسان ہوتے ہیں، جھگڑے فساد میں پڑنے والے نہیں ہوتے، انہیں جھگڑوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، محبت والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے بہترین دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے دوست کم ہوتے ہیں مگر بہترین ہوتے ہیں، یہ کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی کو ترجیح دیتے ہیں، دوستوں میں یہ کوالٹی ڈھونڈتے ہیں اور کوالٹی فرینڈ ہوتے ہیں ان کے۔ اکثر اوقات یہ لوگ اپنے دوستوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھتے ہیں، وفادار، مددگار، جذبات سے بھرپور ہوتی افراد کے لیے مسائل کا چھوٹا ہو یا بڑا ہونا اہمیت نہیں رکھتا۔ جب کوئی مشکل گھڑی آ پہنچتی تو یہ لوگ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ روحانی صفات ان میں پیدائشی طور پہ پائی جاتی ہیں، یہ مسائل کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں اور پیشگی اس کا انتظام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہترین قوت اظہار کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے جذبات سے دوسرے کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، برملا اظہار کر دیتے ہیں، دو ٹوک الفاظ میں کر دیتے ہیں۔ اپنے پیاروں سے رابطے میں رہنا ان کے لیے اہمیت کا حامل بھی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کاروبار اور دولت کے بارے میں۔ وجدانی کیفیات کے مالک باعث افراد اپنی صلاحیتوں سے انسانوں کو بے انتہا فائدہ پہنچاتے ہیں اور بہت ان کی خدمت کے کام کرتے ہیں۔ وکالت، فن تعمیر، جانوروں کی دیکھ بھال، موسیقار، سماجی کارکن، کھیل کھلونے بنانے کے شعبے کے لیے ان کے لیے موزوں رہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اپنے پیاروں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اس لیے بسا اوقات ان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ساری دنیا سے ٹکر بھی لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ رقم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، پیسے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یہ لوگ اپنے مقصد کو جو ہے وہ اہداف بنا کے آگے بڑھتے ہیں۔ رقم خرچ کرنے کے معاملے میں دوہری سوچ کے مالک ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ انجام کی پرواہ نہیں کرتے اور بعض اوقات خود بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تاہم آخری عمر میں ان کے پاس اتنا سرمایہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا پائسس کے بارے میں ایک اوور ویو کہ کس طرح سے ان کی شخصیت ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کس طریقے سے ان کے معاملات چلتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو آپ کو معلومات پہنچی ہوگی، ایک اچھی انفارمیشن آپ تک ہم نے پہنچائی۔ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں، اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ شکریہ۔